میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید اے آئی کے انداز میں اسلامی معلومات۔ آج کی کہانی ایمان اور ایک حسرت کی ہے۔ یہ ایک ایسے عجیب لمحے کی داستان ہے جب ایسا لگا کہ جیسے اس دنیا اور آخرت کے بیچ کے سارے پردے ہٹ گئے ہوں۔ یہ سوال کافی گہرا ہے نا؟ کیا کوئی انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو محسوس کر سکتا ہے؟ چلیں اس کا جواب ایک ایسی شخصیت کی کہانی میں ڈھونڈتے ہیں جن کا تجربہ ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ہماری کہانی کا مرکز ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی زندگی کا آغاز ایک بہت گہری حسرت سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، حضرت انس بن نضر کے دل میں ایک بہت بڑا ملال تھا۔ وہ اسلام کی پہلی عظیم جنگ یعنی جنگ بدر اس میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے تھے، اور یہ حسرت انہیں بے چین رکھتی تھی۔ انہوں نے خود سے ایک عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں دوسرا موقع دیا تو وہ سب کو دکھا دیں گے کہ ان کا ایمان کتنا سچا اور پختہ ہے۔ اور پھر وہ موقع آ ہی گیا، احد کی جنگ، اور یہی جنگ ان کے ایمان کا سب سے بڑا امتحان بن گئی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، جنگ مسلمانوں کے حق میں جا رہی تھی، لیکن پھر ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو ایک پہاڑی درے پر تعینات کیا تھا اور سختی سے حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے تو وہ مال غنیمت کے لیے نیچے دوڑ پڑے۔ بس اسی ایک غلطی نے جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ دشمن نے اسی خالی درے کا فائدہ اٹھایا اور پلٹ کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں خلبلی مچا دی۔ وہ دونوں طرف سے دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔ ہر طرف بس افراتفری اور پریشانی کا عالم تھا۔ اسی افراتفری اور شکست کے عالم میں جب بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ رہے تھے، تب حضرت انس بن نضر کے لیے وہ ناقابل یقین لمحہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ان سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، مجھے تو احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا شاعرانہ بات نہیں تھی، یہ ایک گہرا سچا یقین تھا، ایک حقیقت تھی جسے وہ محسوس کر رہے تھے، اور اسی یقین کے ساتھ وہ خطرے سے بھاگے نہیں بلکہ سیدھا اس کے دل کی طرف بڑھ گئے۔ بس یہ کہا، اپنی تلوار نکالی اور اکیلے ہی دشمن کے اس پورے ہجوم میں گھس گئے، اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہادت کا جام پی لیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کی قربانی کی گواہی خود ان کے جسم نے دی۔ جب ان کا جسد خاکی ملا تو اس پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے بھی زیادہ زخم تھے۔ ان کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ زخموں کی حالت ایسی تھی کہ کوئی انہیں پہچان ہی نہیں پا رہا تھا۔ صرف ان کی بہن تھیں جنہوں نے ان کی انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کر انہیں پہچانا۔ یہ ایک دل دہلا دینے والی بات ہے جو بتاتی ہے کہ ان کے آخری لمحات کتنے شدید ہوں گے۔ تو اس پوری کہانی کا اصل سبق کیا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے روحانی تصور سے جوڑتی ہے، اور وہ تصور ہے اخلاص، یعنی سچی اور خالص نیت۔ ایک ایسی نیت جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہی وہ جذبہ تھا جو حضرت انس بن نضر کے ہر عمل کے پیچھے تھا۔ جب نیت سچی ہو اور طلب خالص ہو تو اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو اسی دنیا میں آخرت کا ذائقہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت انس کا جنت کی خوشبو کو محسوس کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ سچا یقین ہماری عام حسیات سے کہیں آگے کی حقیقتیں بھی دکھا سکتا ہے۔ اصل میں خلوص ہی وہ پل ہے جو اس مادی دنیا کو روحانی دنیا سے جوڑتا ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آج کی دنیا میں جب ہر طرف اتنی افراتفری و شک و شبہات ہے تو سچا اور خالص یقین کیسا دکھائی دیتا ہوگا؟ اس کی خوشبو کیسی ہوتی ہوگی؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔